اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کی بھی اولاد ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی اولاد ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی بھی اولاد ہیں، حضرت عثمان غنی کی بھی اولاد ہیں۔ وہ فیض جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینے کا فیض صحابہ میں گیا، 4 خلفاء میں گیا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ نے اس بچے میں، اس مرد کلندر میں جمع فرما دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو نسبت ہے وہ پھر وراء الورا ہے کہ اب حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور اس کی بھی کیا شانیں ہیں، اس کی بھی کیا باتیں ہیں۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث پاک کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ کسی کو ایک لفظ کہہ دیتے تھے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیا کرتا تھا۔ آپ کے مجمع کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے ڈاکو، شرابی، زانی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا لوگ آیا کرتے تھے، اور حضور سیدی غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے کہ حضور ساڈی توبہ، آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اتنے لوگوں کو توبہ کروانے کے بعد بھی آج تو ہمارا خطیب تو کہتا ہے نا، آج ہمارے تو خطبہ کہتے ہیں دیکھو جی میری وجہ تو اتنا رش لگا، میری وجہ سے اتنا رش لگا، میری وجہ سے اتنے لوگ آئے ہیں، میری تقریر سننے آئے ہیں۔ اتنے لوگوں کو توبہ کروانے کے بعد حضور سیدی غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک تو ان کی سیرت کا باب یہ ہے کہ ان کی علمی خدمات کتنی ہیں۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث پاک کے تواتر ہے، تواتر کہتے ہیں تسلسل کو، کرامتوں کا تصور ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے اپنے شاگردوں کو اسباق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، اچانک سے ہاتھ آپ نے اس طرح سے کیا تو پھر پیچھے کھینچ لیا، اور دیکھتے دیکھتے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا لیکن ہاتھ سارا گیلا ہو گیا، ایسے جنہوں پاک نے چوئے ڈگن لگ پہ پانی کے، وہ قطرے گرنے لگے۔ وہ جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بڑے حیران کہ حضرت نے پانی میں تو ہاتھ ڈالا نہیں، تو یہ ہاتھ کیسے بھیگ گیا؟ تو پوچھنے لگے حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کا ہاتھ گیلا کیسے ہو گیا؟ حضور سیدی غوث پاک فرمانے لگے چپ کر کے اپنا سبق پڑھو، تمہارے سننے والی بات نہیں۔ آج تو ہمارے ملنگ صاحب کوئی کرتب دکھا دیں تو وہ تو ان کی پکی کرامت ہے، اور پھر مرید بھی پھر اپنے پیروں کی اس طرح سے کرامتیں سنائیں گے کہ کیا ہی بات ہے۔ اتنی کرامت کرنے کے بعد بھی حضور سیدی غوث پاک فرمانے لگے تمہارے سننے والی بات نہیں، تم اپنا سبق پڑھو۔ کچھ دیر گزری تو ایک قافلہ آیا، حضور سیدی غوث پاک کے نعرے لگا رہا تھا، یا دستگیر غوث اعظم، یا دستگیر غوث اعظم کہتا ہوا مدرسے میں آیا تو آ کر کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی پاؤں پاڑ رہا ہے، حضور آپ نے ہماری بڑی مدد کی۔ تو پھر بچوں نے ان راہگیروں سے پوچھا، اب کسی کی جرت تو تھی نہیں کہ حضور غوث پاک کو پوچھ لے، راہگیروں سے پوچھنے لگے وہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے وقت اور وہ نوٹ کر لیا تھا کہ اتنے بجے کی بات تھی، تو کہنے لگے ہم جا رہے تھے تو کشتی میں آ رہے تھے بغداد شریف کی طرف، تو اچانک سمندر میں وہ طوفان آ گیا، ہماری کشتی کبھی اس جانب تو ڈوبنے لگی۔ تو اچانک ہم نے اپنے پیر صاحب کو، پیر غوث اعظم کو، غلامان جو نبی ہیں اور پیران پیر ہیں، دستگیر ہیں، مدد کرنے والے، ہم نے ان کا نام لیا۔ اچانک سے ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے نیچے سے کوئی ہاتھ آیا ہے اور کشتی کو اٹھا کے اس نے اوپر کر دیا ہے، لہروں کے آگے کر دیا ہے، ہمیں بچا لیا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ماجرا ہوا۔ اب ہمارے سنی کو بھی دلیل کی ضرورت ہے نا جی، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کتھے کشتی تو کتھے حضور غوث پاک دا ہاتھ؟ تو ہم کہتے ہیں آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھیے نا ذرا سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، آپ پڑھیں نا ان کا واقعہ۔ وہ جو تخت آیا تھا، تخت بلقیس، 80 ہاتھ ادھر نو، 80 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ اوپر کو، اور منوں ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن تھا، اور کتنے فاصلوں پہ، ہزاروں میل کے فاصلے پہ وہ پڑا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان نے، اللہ کے پیارے نبی جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے بھی تخت چاہیے، وہ ملکہ بلقیس کا تخت بلقیس چاہیے۔ ایک جن اٹھا، حضور آپ کی عدالت برخاست ہونے سے پہلے آ جائے گا، آپ چاہے 5 منٹ میں برخاست کر دو، اس سے پہلے آ جائے گا۔ حضرت سلیمان کہنے لگے نہیں بھئی، اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے چاہیے۔ ایک ولی کھڑا ہوا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی اٹھ کر کہنے لگا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، قُلِ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک بندہ کھڑا ہوا جس کو کتاب میں سے کچھ علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کچھ علم تھا، علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ ہمارے مفسرین کرام یہاں پہ فرماتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ کی وہ بڑی فرما برداری کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس وقت کے جو نبی تھے اس پر وہ ان کا وہ خادم تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ شان بخشی، وہ حضرت سلیمان کا خادم ہو کے، تو یہ قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے آیا کہ نہیں آیا؟ سارے مل کے بولیں، آیا کہ نہیں آیا؟ سارے مل کے بولو گے ذرا چس ہو رہے گی۔ وہ تخت آیا کہ نہیں آیا؟ پھر تو لانے والا کون تھا؟ نبی تو نہیں تھا، جن تو نہیں تھا، ولی تھا، ولی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب حضرت سلیمان کے ولی کی کرامت مانتے ہو تو جو حضور کے غلام ہو، حضور کے غلام ہوں، حسنی والحسینی سید ہوں، اور جن کا جو شجرہ نسب ہے 4 خلفاء سے بھی ملتا ہو، ان کی کرامت نہیں تم مانتا۔ اور یہاں پہ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ شک کر جائے، کرامت کچھ نہیں، یہ بابے کو کوئی شے نہیں، وہ دار اسلام سے ویسے ہی باہر ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ کرامت کا ظہور، کرامت کے سارے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ اس ولی کا نام تھا، انہوں نے یہ کرامت کر کے دکھائی، پلک جھپکنے سے پہلے وہاں پہ انہوں نے وہ تخت حاضر کر دیا۔ اگر وہ منو ٹنوں کے حساب سے وزنی تخت ہو اور 80 ہاتھ ادھر کو اور 80 ہاتھ ادھر کو، اور اس پہ ہیرے جواہرات بلی لگے ہوں، اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ ادھر حاضر کر دیں، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی قصہ کہانی کا تو حصہ ہے نہیں۔ تو اب جو اس کا بھی انکار کرے کہ کرامت کچھ نہیں، تو وہ پھر دار اسلام سے باہر ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ولیوں کی، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو ان کی کرامتیں ہوتی ہیں، وہ قرآن و حدیث کے منافی نہیں ہوتی۔